وصحبه أجمعين أما بعد. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني أبو هازم عن سهل عن النبي قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلن يدخل منه أحد. جیسے سے پہلے باب پڑھ رہے تھے آپ الصوم کفارہ، صوم انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. تو جب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ یکفر الصلاة والصیام والصدقہ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیس اسأل عن ذلک، میں اس فتنے کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کر رہا تھا، میں تو اس فتنے کے بارے میں آپ سے سوال کر رہا تھا التی تموج کما یموج البحر، جو اس طرح موجیں مارے گا جیسے سمندر موجیں مارتا ہے. تو انہوں نے کہا ان دون ذالک بابا مغلقا، اے امیر المومنین اس فتنے سے پہلے ایک بند دروازہ ہے، اور جب تک وہ دروازہ بند ہے وہ فتنے جس کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں وہ فتنے آ نہیں سکتے ہیں، داخل نہیں ہو سکتے. تو حضرت عمر نے سوال کیا فیفتح او یکسر، وہ جو دروازہ ہے ان فتنوں کے ورے کیا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ قال یکسر، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، وہ دروازہ توڑا جائے گا. قال ذاک اجدر الا یغلق الی یوم القیامہ، پھر تو اگر وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا جو حائل ہے فتنوں کے درمیان، پھر تو قیامت تک وہ بند نہیں ہوگا. دروازہ کھول دیا جائے اسے بند کر دیا کیا جا سکتا ہے، لیکن دروازہ توڑ دیا جائے تو پھر تو قیامت تک بند ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. یہ بات ختم ہو گئی. راوی کہتے ہیں ابو کہ ہم لوگوں نے مسروق سے کہا سل ہو، آپ پوچھئے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ ابو حال کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مسروق جو ہمارے ساتھی تھے ان سے ہم نے کہا کہ ذرا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے اکان عمر یعلم من الباب، کیا حضرت عمر کو پتا تھا کہ دروازے سے مراد کون سا دروازہ ہے؟ تو ہر ایک کی ہمت نہیں ہوتی ہے سوال کرنے کی، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جری ہوتے ہیں سوال کرنے میں، تو ان سے لوگوں نے کہا آپ ذرا پوچھ لیجیے. فسألہ، تو مسروق نے سوال پوچھا تو حذیفہ سے کہ یہ کون مراد ہے اس دروازے سے؟ فقال نعم، حضرت عمر جانتے تھے کہ دروازہ کون ہے، حضرت عمر جانتے تھے کہ دروازے سے مراد کون سا دروازہ ہے. کما یعلم ان دون غد اللیلہ، جیسے کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ کل آنے سے پہلے بیچ میں بھی رات آئے گی، کل آنے سے پہلے بیچ میں بھی رات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا ہے. ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا تھا دروازے سے مراد کون سا دروازہ ہے، اور یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے بتایا تھا ان کو. تو اس دروازے سے مراد کون سا دروازہ تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ. جی عمر رضی اللہ عنہ تو خود یہ دروازہ تھا. جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر موجود رہے فتنوں کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا. کوئی بدعت اس زمانے میں ایجاد نہیں ہو سکی، نہ خروج کی بدعت ایجاد ہو سکی، نہ اسی طرح سے جو تشیع کی بدعت ہے وہ ایجاد ہو سکی. کوئی اس طرح کی دیگر اور جو بدعتیں ہیں کوئی کسی بدعت کو سر اٹھانے کا موقع نہیں مل سکا. لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو اس کے بعد دنیا کے اندر مختلف فتنوں کو سر اٹھانے کا موقع ملا. خروج کی بدعت نکلی، اسی طرح سے تشیع کی بدعت اس کے بعد نکلی.
جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے تب تک بدعتوں کو کسی سر اٹھانے کا موقع نہیں مل سکا، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ سخت انسان تھے، خاص طور سے دین کے معاملے میں لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم، جہاں اللہ کا معاملہ آ جائے، دین کا معاملہ آ جائے، کون کیا کہے گا، ہماری کیا حیثیت ہوگی، ہمارے بارے میں کوئی کیا سوچے گا، یہ کوئی مطلب نہیں ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ دین کو سربلند ہونا چاہیے، دینی تعلیمات کو سربلند ہونا چاہیے، کلمت اللہ کو بلند ہونا چاہیے، باقی ہم کہاں جائیں کیا ہو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے لیے پوری زندگی انہوں نے گزاری، تو ان کے زمانے میں کسی فتنے کو سر اٹھانے کا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ جن کے زمانے میں لوگ وہ احادیث جن کے بارے میں نہیں یقین ہے کہ صحیح سے ہم نے یاد کر رکھی ہیں، ان کو بیان کرنے میں لوگ احتیاط کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو غلطی ہو جائے حدیث بیان کرنے میں، تو پھر جھوٹی حدیث بیان کرنے کی کوئی جرات کہاں سے جٹا سکتا ہے؟ جھوٹی حدیث اپنی طرف سے گڑھ کر کے بنا کر کے بیان کرنے کی جرات اپنے اندر کوئی جٹا نہیں سکتا ہے۔ ایک شخص کا تذکرہ آتا ہے سبیغ نام کے ایک آدمی کا، کہ جو لوگوں سے قرآن کے متشابہات کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، کیا ایسا ہے تو ایسا کیوں، ایسا کیوں نہیں، تو قرآن کے تعلق سے متشابہات کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، جن کے قرآن ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ام الکتاب واضح تعلیمات ان سے ان کو غرض نہیں ہے، عمل سے مطلب نہیں ہے، بس کچھ لوگ جن کو قریدنا خالی ہوتا ہے اور کچھ نہیں مقصد ہوتا ہے، صرف قرید کرنا، بس کوئی مسئلہ آ جائے تو ٹھیک ہے دریافت کر لو، پوچھ لو، قرید سے حاصل نہیں ہے، عمل کے لیے علم حاصل کیجئے، صرف قرید کے لیے فالتو نہیں۔ تو مدینے میں وہ شخص آیا اور لوگوں سے اس طرح کے سوالات کرتا تھا، تو کچھ سوالات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کے ذہن میں دماغ میں شبہات پیدا ہوتا ہے، شبہات جنم لیتے ہیں، تو لوگ ہیں ایک کیڑا ڈال دیتے ہیں کسی کے دماغ میں، شبہ ڈال دیا کسی کے دماغ میں، تو اس طرح دھیرے دھیرے پھر وہ شبہات مستحکم ہونے لگتے ہیں۔ اگر صحیح طور پر آدمی کی تعلیم نہ ہوئی ہو، تربیت نہ ہوئی ہو، ایمان کو صحیح سے نہ سمجھا ہو انسان نے، تو سوالات کرتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ خبر ہوئی، لیکن انٹیلیجنس بھی اس دور کی عام نہیں تھی، اس طرح سے بہت ہی محکم نظام تھا۔ خبر ہوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ اس طرح کا ایک شخص بلایا، اس کو سر چھلوایا اس کو، اور کھجور کی جس میں کھجور لگے ہوتے ہیں، دیکھا ہے کھجور کا گچھا بڑا سا، جی سر، ہاں، تو کھجور نکال لیا جائے اور اس کے بعد جو اس میں شاخ در شاخ بنی ہوتی ہے، سر پر اس سے خوب پٹائی کروائی، سر لہو لہان ہو گیا، پھر چھوڑ دیا اس کو، کہا جاؤ، چلا گیا وہ۔ جب دیکھا کہ اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو گیا ہے، پھر بلوایا اس کو، پھر اسی شاخ سے اس کی خوب پٹائی کروائی، سر پہ، اسی سر پہ مڑوا کر کے پٹائی کروائی، پھر چھوڑ دیا اس کے بعد۔ تیسری بار بلوایا جائے تو کہا کہ امیر المومنین، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو قتل کر دیجیے آپ، لیکن یہ تکلیف میرے لیے ناقابل برداشت ہے، یہ نہیں برداشت ہو پا رہی ہے، آپ مجھے قتل کروا دیں، مجھے منظور ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا جی تمہارے دماغ میں خناس تھا وہ ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا ایک دم ختم ہو گیا ہے، کہا کہ بالکل وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور کہا مدینے سے باہر تم جا کر کے رہو گے، مدینے میں تم نہیں رہ سکتے ہو، اور کسی شخص سے تم بات نہیں کرو گے، تمہارے لیے کسی سے بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو عمر رضی اللہ عنہ، ایسے شخص، ایسے ذمہ دار کے زمانے میں فتنے نہیں سر اٹھا سکتے تھے۔ تو جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر رہے، فتنوں کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ جہاں انسان کے اندر نرمی اچھی چیز ہے، وہیں دین کے معاملے میں انسان کے یہاں سختی بھی ہونی چاہیے، تب بغیر اس کے حفاظت نہیں ہو پائے گی۔ ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نرمی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں جی، اور غلط فائدہ لوگوں نے
اٹھایا، نرم دل انسان تھے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نرمی کا کوئی غلط فائدہ لوگوں نے اٹھایا، غلط طرح کی باتوں کا پرچار کیا لوگوں نے، عوام کے اندر غلط طرح کی باتیں پھیلائی لوگوں نے، اور اس کے بعد دیکھا آپ نے اس کے بعد انجام کیا ہوا، کس طرح خوارج پیدا ہوئے جو امام وقت کے خلاف خروج کرے، ان کے قتل تک کی نوبت آئی، پھر سلسلہ بند نہیں ہوا، اس کے بعد وہی معاملہ ہوا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی ہوا۔ تو فتنوں کے لیے ایک بند دروازہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے باب پڑھا نے باب الریان للصائمین، روزے داروں کے لیے ایک خاص دروازہ جنت میں بنایا گیا ہے ان کے استقبال کے لیے، جس دروازے کا نام ہے الریان۔ جو دنیا کے اندر بھوکے رہا کرتے تھے، پیاسے رہا کرتے تھے، ایسے لوگوں کے لیے اس کے برعکس جو دروازہ بنایا گیا ہے باب الصوم، اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ ریان، کہ جو یہاں سے داخل ہو گیا پھر اسے پیاس نہ لگے۔ حدیث ہے سالم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں دروازہ ہے اس نام کا جس سے قیامت کے دن روزے دار لوگ داخل ہوں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں داخل ہو۔ کہا جائے گا این الصائمون، کہاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، نفلی صوم کا اہتمام کیا کرتے تھے، ورنہ تو ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے، ورنہ تو ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے۔ تو باب الصلاۃ وہاں پر ہوگا، باب الصیام وہاں پر ہوگا، باب الصدقات وہاں پر ہوگا، تو یہ تو ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، لیکن باب الصلاۃ سے کون لوگ داخل ہوں گے؟ جو زیادہ نفلی صلوات کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ باب الریان سے کون لوگ داخل ہوں گے؟ نفلی روزہ کا جو زیادہ سے زیادہ نفلی روزوں کا اللہ تعالیٰ کے اہتمام کرتے ہیں، ورنہ تو ہر مسلمان باب الریان سے داخل ہو جائے گا۔ یا ایسا بھی روزہ رکھو نہ رکھو چلو جنت میں آؤ دروازے سے، نماز پڑھو اور نہ پڑھو صحیح چلو اس دروازے سے آ جاؤ، ایسا بھی ہے؟ نہیں جی ہاں، تو ایسا نہیں۔ تو الریان جو مخصوص دروازہ ہے کن لوگوں کے لیے جو صوم کا اہتمام کرتے ہیں۔ ظاہر ہے نفلی کے ادائیگی سے پہلے ضرورت کس صوم کی ہے؟ فرض تو سب سے پہلے لازم ہے، اس کے بعد نفل کا نمبر آتا ہے۔ ما تقرب الی عبدی احب الی شیء احب الی مما افترضته علیہ، تو فرائض سے تقرب حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، نوافل سے نہیں ہو سکتا، تو سب سے پہلے فرائض، اس کے بعد مزید آپ نوافل کا اہتمام کریں گے تو آپ کے لیے خصوصی استقبال کا سامان اللہ تعالیٰ بھی تیار کر کے رکھے گا۔ لا يدخل من احد غیرہ، صائمین کے علاوہ اور کوئی دروازہ داخل نہیں ہوگا۔ جب صائمین داخل ہو جائیں گے سب اغلق دروازہ بند، پھر اس سے کوئی داخل نہیں ہوگا، باقی اور جو دوسرے گیٹ ہیں وہاں سے آئیے آپ لوگ۔ چلیے حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم۔ جی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کرتا ہے، دو تلواریں کسی نے دی، دو زرہیں کسی نے اللہ کے راستے میں دی، دو گھوڑے کسی نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دے دی، تو اگر کوئی اللہ کے راستے میں زوجین
جوڑا خرچ کرتا ہے جنت کے دروازوں سے اسے بلایا جائے گا، اے اللہ کے بندے ہادہ خیر، یہ دروازہ بہتر، آپ ادھر سے تشریف لائیے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو خصوصی آفر ہوگا ان لوگوں کے لیے جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے زوجین خرچ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کا منظر یہ ہوگا جو لوگ اہل الصلاۃ میں سے ہوں گے انہیں باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جو لوگ اہل الجہاد میں سے ہوں گے انہیں اہل سیام میں سے ہوں گے انہیں باب الریان سے بلایا جائے گا، جو اہل صدقہ میں سے ہوں گے انہیں باب صدقہ میں سے صدقہ سے بلایا جائے گا۔ تو جنت کے اندر جو 8 دروازے ہیں الگ الگ نام، انہیں میں سے چند نام آپ کے سامنے آ گئے، باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الریان اور باب الصدقہ، 4 دروازوں کے نام آپ کے سامنے آ گئے۔ تو الگ الگ دروازوں سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود میں کہا اللہ کے رسول ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورہ، جو لوگ ان دروازوں سے بلائے جائیں گے ان پر کوئی ضرر کی بات تو نہیں، ویسے ہے کوئی نقص کی بات تو نہیں ہے، کوئی کمی کی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک ذرا سا سوال میرا یہ ہے دل میں پیدا ہوتا ہے، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا، کیا کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا اور ہر دروازے والے کہہ رہے اللہ کے بندے ادھر سے آؤ، کہہ رہے نہیں ادھر سے آؤ، کہہ رہے ادھر سے آؤ، تو کوئی ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس جنت میں جانا ہے، جنت میں کسی دروازے سے گئے، جنت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی کو ہر دروازے سے بلایا جائے آفر ہو، ہمارے یہاں سے آئیے آپ، ہمارے لیے باعث عزت و شرف ہوگا آپ کا ہمارے دروازے سے جانا، تو کیا ایسا بھی کوئی ہوگا؟ قال نعم، کہا کچھ اللہ کے بندے جی ہاں ایسے ہیں جنہیں ایک سے زائد دروازوں سے بلایا جائے گا، کیونکہ ایک سے زائد فیلڈ میں ان کے اعمال رہے ہوں گے، صلاۃ بھی نفلی بہت ادا کی ہوں گی، روزے بھی نفلی بہت رکھے ہیں، صدقات بھی بہت کیے ہیں، تو 3 دروازوں سے ان کا بلاوا آ رہا ہے۔ کچھ لوگ اور ہیں کہ جنہوں نے جہاد کیا ہے، صدقات کیے ہیں، انہیں 2 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ہر فیلڈ میں اس طرح کا کام کیا ہے اور خوب کام کیا ہے، ایسے لوگوں کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ وارجو ان تکون منہم، فرمایا رسول نے، اور مجھے امید ہے ابو بکر انہی خوش نصیب لوگوں میں سے ایک آپ بھی انہی میں سے ایک آپ بھی ہوں گے۔ تو دیکھیں بہرحال اتنے سارے دروازے ہیں، کسی ایک دروازے سے داخلے کا سامان تیار کر لینا چاہیے۔ جی ہاں کر لینا چاہیے، وہاں سے دیکھ لیں کہ کون سا دروازہ جس میں لوگ بلائے ہیں، کہ نمازیں ہیں ہمارے پاس، مکمل فرض فرائض کی ادائیگی اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام، قیام اللیل کا اہتمام، صلوات سے پہلے صلوات کے بعد جو نوافل ان کا اہتمام، اور جو نمازیں ہوتی ہیں ان کا اہتمام۔ ادھر نہیں تو روزے کتنے رکھ لیتے ہیں، ادھر اگر نہیں ہے تو زکوٰۃ فروضہ کے صدقات ہم کتنے کر لیتے ہیں جب بھی موقع ہے۔ تو دیکھیں کہ وہ کون سا دروازہ ہے جس کا انتظام پہلے سے کر لیں تاکہ وہاں پر ہم بھی ان میں سے ہوں، جنہیں آواز دی جائے آئیے آپ ادھر سے آئیے، ادھر سے آپ کا داخلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ باقی 4 دروازوں کا نام اس میں ذکر نہیں ہے۔ نہیں معلوم۔ جی چلے آگے۔ باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رعى كله واسعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة۔ اگلی حدیث۔ وحدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني بن أبي أنس مولى التيميمي
تيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. جی ہاں، تو باب یہاں پر ہے. کچھ لوگ اصل کہتے ہیں کہ یہ رمضان نہیں کہنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان نہیں کہنا چاہیے، شہر رمضان کہنا چاہیے، شہر رمضان کہنا چاہیے. اس کے لیے امام خیر رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن میں اگرچہ کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لیکن مختلف حدیث میں آپ کو ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کیا کہا ہے؟ رمضان کہا ہے. فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لا تقدم رمضان بصوم یوم او یومین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان کہا ہے. آگے دو حدیثیں بیان کی ہیں، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، اذا دخل رمضان. تو آپ نے شہر رمضان نہیں کہا ہے. ان تمام حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رمضان کہا تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر اس میں کوئی کراہت کی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال نہیں کرتے. لہذا ضرورت سے زیادہ اپنی طرف سے کریں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے اور یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے اور وہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، یہ اپنی طرف سے بلا وجہ کی زور زبردستی آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. تو خیر اس حدیث سے معلوم ہوا آپ کو کہ جب اس مہینے کی آمد ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کون سا اہتمام کرتے ہیں. کس مہینے میں بندے ہمارے لیے خاص طور سے روزہ رکھیں گے، بندے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ سے قربت کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال کریں گے. اللہ تعالیٰ بھی اس مہینے میں خصوصی اہتمام کرتے ہیں. جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرمایا غلقت فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ساری دعائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک بغیر کسی حجاب کے پردے کے پہنچے. غلقت ابواب جہنم، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلۃ الشیاطین، اور جتنے بھی شیاطین ہیں سب کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. یہ بعد روایت مردۃ الشیاطین، جو سرکش لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے ایسے کھلے رہے اپنا، لیکن جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان سب کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے. چلیے باب رؤية الهلال. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث قال حدثني عقيل ويونس لہلال رمضان. جی تو باب ہے باب رؤیت الہلال. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا رأیتموہ فصوموا، جب آپ چاند کو دیکھ لیں تو آپ روزہ رکھیں. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، اور جب دوبارہ پھر آپ چاند دیکھ لیں فَأَفْطِرُوا، تو پھر آپ روزہ رکھنا بند کریں، عید الفطر منائیں. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اور اگر کبھی کسی وجہ سے چاند کے درمیان کچھ چیز حائل ہو جائے، بدلی ہو جائے، کوئی اور چیز ہو جائے، فَاقْدُرُوا لَهُ، جس کی وضاحت دوسری اور روایتوں میں آتی ہے فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، تو آپ شعبان کے 30 دن پورے کریں، اور جب 30 دن مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد پھر آپ آگے صوم رکھنا شروع کریں. اسی طرح رمضان کے 30 دن پورے کریں اور 30 دن مکمل کرنے کے بعد پھر آپ عید منائیں. اس کے بعد آگے کی روایت میں کہ ہلال رمضان کے بارے میں آپ نے فرمایا تھے اذا رأیتموہ فصوموا، کہ جب آپ رمضان کا ہلال دیکھ لیں، چاند دیکھ لیں آپ، تو شریعت نے جو معیار بنایا ہے وہ بنایا ہے رؤیت ہلال کو. آپ دیکھیں یا آپ کے علاوہ آپ کے شہر کے دوسرے لوگ دیکھیں، یا جہاں پر بھی چاند دیکھنے کا امکان ہے
آپ جس علاقے میں آپ ہیں وہاں چاند دیکھنے کا امکان تھا، آپ نہیں دیکھ سکے کسی وجہ سے، آپ اپنی بینائی کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، بدلی کی وجہ سے، لیکن آس پاس اور علاقے جہاں پر بدلی نہیں تھی وہاں لوگوں نے دیکھا، جو بھی دیکھے تو فرمایا اذا رأیتموہ فصوموا، جب آپ دیکھ لیں تو آپ روزہ رکھیں اور جب دیکھ لیں تو افطار کریں۔ تو جو اس بنیاد ہے مہینے کے آغاز میں وہ کیا ہے؟ رؤیت ہلال، اور اگر رؤیت ہلال نہ ہو سکے کسی وجہ سے تو اس کے بعد دوسرا معیار کیا بتایا گیا ہے؟ جو پچھلا مہینہ چل رہا تھا اس کے 30 دن مکمل کرنا، اس کے 30 دن مکمل کرنا، 30 دن مکمل کر لیجئے اور اس کے بعد پھر آگے مہینے کا آغاز کیجیے۔ جو لوگ سعودی کے حساب سے مناتے ہیں پھر وہ سعودی کے مناتے ہیں نا عید اور روزہ رکھتے ہیں سعودی کے حساب سے، ہاں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بند کر لیں ذرا سا، بھائی بند کر لیں ذرا۔ جی ہاں، تو سر کچھ لوگ خلط کر دیتے ہیں چاند کے مسائل میں، سورج کے مسائل میں، تو ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں چاند ایک دن نظر آتا ہے، ایسا نہیں۔ تو جہاں پر چاند دیکھنے کا امکان تھا اور وہاں پر نظر نہیں آیا کسی وجہ سے، کسی دوسرے مقام پر دکھا کیونکہ وہاں بدلی نہیں تھی، تو اس کا اعتبار تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی جگہ جہاں چاند دیکھنے کا امکان سرے سے نہیں تھا، جہاں کے افق پر چاند کا وجود ہی نہیں تھا، وہاں پر آپ لوگوں سے روزہ رکھوائیں، عید منوائیں، اس لیے کہ افریقہ میں چاند نظر آیا ہے، یہ کسی طور پر روا نہیں۔ چاند تھا لیکن نظر نہیں آیا، یہ دوسرا مسئلہ، اور چاند کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا، چاند قابل دید ہی نہیں تھا، یہ مسئلہ الگ ہے۔ تو چاند کا اپنا ایک سسٹم ہے، ایک نظام اس کا ہے، جو جو مغرب کی طرف بڑھتا ہے زیادہ قابل دید ہوتا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے سعودی میں چاند نظر نہ آئے لیکن اس کے کئی گھنٹے کے بعد امریکہ میں چاند نظر آ جائے، تو اس کی وجہ سے امریکہ والوں کی وجہ سے سعودی والے رمضان نہیں شروع کریں گے، عید نہیں منائیں گے، اور ایسا ہوا بھی ہے بارہ کہ افریقہ میں چاند نظر آیا، سعودی میں نظر نہیں آیا تھا، تو سعودی والوں نے اسے تسلیم، مکی والوں نے اسے تسلیم نہیں کیا، تو وہاں پر رعایت ہوتی ہے کہ کہیں اور پر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں دیکھنے کے، ہمارے ہاں قابل دید تھا، موجود تھا چاند، لیکن کسی عذر کی وجہ سے نظر نہیں آیا، لیکن جہاں پر چاند کا وجود ہی نہ ہو وہاں پر لوگوں کا جنہیں عید منائیے کسی دوسرے جگہ کا لحاظ کر کے، یہ قطعی طور پر اس حدیث کے خلاف ہے کہ اذا رأیتموہ، جب وجود نہیں تھا تو دیکھنے کا امکان ہے نہیں ہے شیخ۔ ایک وقت ہوتا ہے جب چاند قابل دید ہوتا ہے کہ مغرب غروب آفتاب کے بعد کتنے ٹائم تک چاند رہے گا تو قابل دید ہوگا، تو ایک وقت ہوتا ہے جس میں چاند قابل دید ہوتا ہے۔ اگر ہندوستان میں چاند قابل دید حالت میں تھا ہی نہیں، ناممکن تھا کہ کوئی چاہے کتنا بھی آسمان کھلا ہوا ہو چاند کو دیکھ سکے، پھر اس کے بعد کہ نہیں ہندوستان والے روزہ رکھو، عید مناؤ کیونکہ افریقہ میں چاند دکھائی دیا ہے، کیونکہ افریقہ میں چاند قابل دید تھا لہذا دکھائی دیا، ہندوستان میں قابل دید تھا ہی نہیں تو نہیں دکھائی دیا، تو ہے کچھ زبردستی ہے، بہرحال امام طارق صاحب یہاں کے لوگ کرتے ہیں زبردستی، تو ایسے لوگ طارق صاحب کیا کرتے ہیں، وحدت کے نام پہ فرقت، جی اتحاد کے نام پہ اختلاف، یہ ایسے لوگ کرتے ہیں، تو دعویٰ ان کا کہ ہم کا بھی روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کا بھی روزہ اسی حساب سے رکھتے وہ لوگ بجائے اتحاد کے اشتراک پر پورا شہر پورا علاقہ روزے سے ہے لیکن وہ عید منا رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الصوم یوم تصومون والفطر
यौम तुफ्तिरून वल अज़हा यौम तुज़हिरून। तो लोगों के साथ करना चाहिए, लोगों के साथ करना चाहिए। और जब फैसला हो जाए सारे लोगों का कि आज रोज़ा रखना है, तो उसमें इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। शेख, एक जमात है हमारे यहाँ बोरी के नाम से उन लोगों को जाना जाता है। वो लोग जी रमजान की 2-3 दिन पहले रोजा रखते हैं और हमारे से 2-3 दिन पहले ईद कर लेते हैं। रमजान का महीना हालांकि शुरू भी नहीं होता तभी से लोग रोजा रखना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो हर एक ने अपना अपना निज़ाम बना रखा है वहाँ से। ये लोग समझते हैं महीने की शुरुआत कहाँ से होती है, जब सूरज और चांद दोनों जुदा हो जाए, अलग हो जाए, तो समझते हैं कि महीने की शुरुआत हो जाती है। हालांकि महीने की शुरुआत कहाँ से होती है? महीने की शुरुआत जब चांद देखते हैं तो रोएते हिलाल से, जी रोएते हिलाल से महीने की शुरुआत होती है। महीने की शुरुआत चांद की, जिसे पैदाइश कह लें आप, या सूरज से इफ्तिराक कह लें आप, तो वहाँ से महीने का आगाज़ नहीं होता है। तो अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग बना रखा है। यानी जो मियार दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो है इदा रायतुमूहु, और आयतुमूहु उसी वक्त होगा जबकि चाँद काबिले ईद हो। दीद होगा। काबिले दीद ना हो तो दुनिया कहती रहे कि नहीं फला जगह देखा गया है, या कि वो अलग हो गया है सूरज से, पैदाइश हो गई है। तो जब तक काबिले